بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آیت الکرسی یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 پر گفتگو مکمل ہوئی۔ 6 پروگرامز میں گفتگو ہم نے مکمل کی، لیکن 6 پروگرامز کیا، اگر اس پر 600 پروگرام بھی ہوتے تو وہ کم محسوس ہوتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کریم کی اس آیت کو سب سے عظیم آیت قرار دیتے ہیں۔ اس میں اعظم بھی موجود، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ہر گھر میں آیت الکرسی کا ورد لازمی قرار دے دینا چاہیے روزانہ کی بنیاد پر۔ صبح سے شام تک گھر محفوظ ہوتا ہے، فرد محفوظ ہوتا ہے اگر صبح آیت الکرسی پڑھ لی جائے، اور شام کو آیت الکرسی پڑھی جائے تو شام سے لے کر صبح تک فرد اور وہ گھر محفوظ اور مامون ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، اب ہم بات کریں گے آیت نمبر 256 کے حوالے سے، بڑی اہم آیت لا اکراہ فی الدین۔ اس حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے، بڑی محفلوں میں، بڑے سیمینارز اور بڑی کانفرنسز اس موضوع پر ہوتی ہیں کہ دین میں کوئی جبر، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ یعنی ایک سیکولر اپروچ نکل کر سامنے آتی ہے، اور ایک وہ کہ جو قرآنی انٹرپریٹیشن ہوتا ہے کہ یہ اس آیت کے معنی اور مفاہیم کیا ہیں اور کس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے معنی اور مفاہیم قیامت تک کیا رہیں گے۔ خواتین و حضرات، ایک بات اور کہ آیت الکرسی کے فوری بعد یہ آیت کیوں رکھی گئی، اس پر بھی ہم بات کریں گے اور سیکھیں گے اپنے علماء سے۔ اور خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فوراً کہ صحیح بات کو غلط خیالات سے چھانٹ کر الگ کر دیا گیا۔ قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، اور جنہوں نے جو طاغوت کے ساتھ ہوئے، اچھا یہاں طاغوت کو پہلے رکھا گیا، وہ یؤمن باللہ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کا ذکر بعد میں ہو رہا ہے۔ اس میں کیا نقطہ پوشیدہ ہے یہ بھی ہمیں بتائیں گے ہمارے علماء۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو جڑ گیا، جس نے اللہ کو پکڑ لیا، وہ سرسبز و شاداب رہا۔ اب یہ سرسبز و شاداب یہ عروہ کے حوالے سے، یہ بھی ہمارے علماء ہمیں بتائیں گے کہ عروہ کے معنی کیا ہیں، وثقہ کے معنی کیا ہیں۔ لا انفصام لہا، یعنی پھر جو اللہ سے رشتہ ہوتا ہے وہ ٹوٹنا تو دور کی بات ہے، وہ تڑکتا بھی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں۔ اور واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ بہت سارے نکات الحمدللہ، اور انشاءاللہ تعالی ہم سیکھیں گے آج اس آیت کے ذیل میں۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، سب آپ سے واقف، پیام صبح کا لازمی جز، ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک بہت معروف مقبول نام، شیخ صاحب نے پوری زندگی اپنی دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے وقف کر دی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ تشریف لاتے ہیں، مسلسل پیام صبح میں آ رہے ہیں، اور نئی نئی باتیں، نئی نئے نکات سامنے آتے ہیں، قرآن کریم کو عہد سے جوڑتے ہیں۔ آج کے مسائل کیا ہیں؟ ہم جو بار بار ایک بات کہتے ہیں نا کہ عہد کا لمس ہونا چاہیے گفتگو میں۔ قرآن کریم یہ 2014 ہے، 1400 سال پہلے بھی، آج بھی، اور 1400 سال کیا 14,000 سال بعد بھی ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا، اور انہی آیات سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوتی رہے گی۔ کیسے؟ یہ ہمارے علماء ہمیں بتاتے رہتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 256 تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے۔ اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آیا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، وہ اللہ، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لیا ہے سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں پہلا، لیکن اس سے پہلے میں کوئز کا درست جواب بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ صاحب الحوت کے معنی کیا ہیں؟ درست جواب مچھلی والے۔ خواتین و حضرات، آج کا سوال کوئز کے حوالے سے ایک چھوٹا سا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم روزانہ ایک سوال رکھتے ہیں اور پروگرام کے اختتام پر قرآن اندازی ہوتی ہے اور کسی ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم دینی کتب پر مشتمل ایک تحفہ پیش کرتے ہیں۔ آج کا سوال، وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ایک بڑی وعید کے ساتھ آیا ہے؟ تین آپشنز: ابو جہل اور اس کی بیوی، دوسرا آپشن ابو لہب اور اس کی بیوی، تیسرا آپشن عبداللہ بن ابی اور اس کی بیوی۔ خواتین و حضرات، درست آپشن جو آپ سمجھتے ہوں وہ روانہ فرما دیجئے۔ ایک ٹپ میں دے دیتا ہوں کہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے اس شخص کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت بھی ہے۔ جوابات صحیح روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، SMS کا نمبر 3031۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے آغاز کر رہے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر زور زبردستی نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ کہ آیت الکرسی کا فوری بعد اس کو رکھنا یعنی عقائد واضح کر دیے، اس کے بعد بتایا جا رہا ہے۔ ایک تو یہاں پر دین رکھا گیا ہے لفظ، دین کے معنی مفاہیم کیا ہیں اس آیت کے ذیل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ کے سیاق کو دیکھیں جی تو اس میں یہ ہے کہ جو آیت نمبر 254-253 جو تھی اس میں انک لمن المرسلین پہ بات ختم ہوئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں، نبیوں میں سے، رسالت آ گئی۔
اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی آئی، جی اور ہم یہ بات کہتے ہیں، پہلے بھی کسی شاید پروگرام میں ہم نے کہی تھی کہ اللہ کو ماننے کے، خدا کو ماننے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ کو یا خدا کو جو بھی لفظ استعمال کیا جائے، اس کو ماننا وہ ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک، جو قرآن مجید کے ذریعے سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو اس میں پھر وہ آیت الکرسی آ گئی، اور آیت الکرسی میں توحید ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور سب، اور پھر حساب کتاب کا بھی ذکر ہے کہ جہاں یہ بھی ہے کہ اس کے اذن کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل دین کے تین بڑے ارکان، نبوت، توحید اور حساب کتاب، انسان کا جزا سزا، یہ واضح ہو گئی۔ توحید، رسالت، قیامت، یہ تین جو ہیں وہ بنیادیں ہیں، یہ واضح ہو گئیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے لا اکراہ فی الدین۔ سبحان اللہ۔ جس سیکولرزم کی آج بات کی جاتی ہے، بنیادی طور پہ اسلام کے نزدیک سیکولرزم یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کو اختیار کرنے یا اختیار نہ کرنے کے بارے میں کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پورا جو ہے کہ توحید، نبوت اور قیامت، یہ قد تبین الرشد، یہ ہدایت جو ہے اور غی دونوں ایک دوسرے سے، اس پہ بعد میں بھی بات کریں گے، یہ واضح ہو گئی ہیں۔ تو اب جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے، جس کی مرضی ہے ایمان لائے۔ یہاں لا اکراہ پہ تھوڑی سی اگر اجازت دیں تو ہم گفتگو کریں۔ ٹھیک، اور یہ بات بہت اہم فرمائی آپ نے کہ جس کی مرضی ہے وہ کفر اختیار کرے یا وہ توحید اختیار کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم نقطہ کہ مرضی، اور یہ مرضی کہاں تک ہے، یہ بھی ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کی روشنی میں جانیں گے بعد میں۔ ٹھیک، اچھا، اب لا اکراہ کے اوپر اگر ہم بات کریں تو لا اکراہ میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو یہاں اکراہ ہے بنیادی طور پہ، اور لا ہے، یہ نفی جنس کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کا اکراہ یعنی مجبوری اور مجبور کرنا، یہ جو ہے وہ موجود نہیں ہے کسی دین میں۔ اکراہ کی کوئی قسم کہ کسی شخص کو مجبور کیا جائے، اس کا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے اس کے یہ معنی ہو سکتے ہیں کہ مجبور نہ کرو، لا تکرہو، دین کے معنی میں مجبور نہ کرو۔ اب اس میں الف لام، آپ نے پوچھا کہ الدین کیا ہے، تو اس میں جو الف لام ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ عہد کا ہے، یعنی الاسلام، یہاں سے مراد الدین، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دین کہتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلام ہے۔ تو لا اکراہ فی الدین اسلام کے بارے میں اور اس کے جتنے احکام ہیں، جتنے عقائد ہیں، ان کے بارے میں کسی بھی قسم کے کا نہ اکراہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے، اور نہ اس کے اوپر کسی کو مجبور کرنا، دونوں معنی یہاں نکلتے ہیں۔ نہ مجبور کرنا، نہ فعل اور نہ گویا کہ مصدر، دونوں چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہیں دین کے بارے میں۔ لیکن جب، اور اس کی وجہ بھی آگے بتا دی، قد تبین الرشد من الغی، اس پہ بعد میں، ہاں اس پہ قد پہ اور تبین پہ بعد میں بات ٹھیک ہے، اور ہدایت کو ممتاز کر دیا۔ ایک بات تو اس کا ایک معنی یہ، اور دوسری چیز مختلف مفسرین نے لکھی ہیں یہ بات کہ دونوں کو، یعنی ہدایت کو چھانٹ کر الگ کر دیا گیا۔ اس پر بھی بات ہوگی رفتہ رفتہ، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، لیکن لا اکراہ فی الدین پہ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیخ صاحب سے۔ شیخ صاحب، یہ تو دین میں کراہیت نہیں ہے، جبر نہیں ہے، اکراہ نہیں ہے، زور زبردستی نہیں ہے، ایک معنی یہ لیے جاتے ہیں۔ دونوں طرف کی بات آپ نے فرمائی، دونوں کی۔ ایک تو یہ کہ دین بالکل واضح ہو گیا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں، آیت الکرسی کے اندر توحید بتا دی گئی، تمام صفات بتا دی گئیں۔ اب اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے بات چلتی ہوئی ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم تک فوراً یہ آیت رکھی جا رہی ہے۔ پھر ایک تو یہ کہ دین پر میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو آپ فرمائیں کہ دین سے مراد یہاں پر کیا ہے، اور اکراہ جبر نہیں ہے۔ اب میرا سوال ذرا سا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں سوال لمبا کروں۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے مثال کے طور پر کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم، پس تم مشرکین کو جہاں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو۔ یہ بھی قرآن کریم سورہ توبہ، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ،
پھر ہم اور جگہ دیکھتے ہیں کہ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو قتال پر اکسائیں، لا اکراہ فی الدین انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر۔ یہ قرآن کریم کی بہت ساری آیات سامنے آ رہی ہیں۔ قرآن کی تفسیر قرآن کریم کرتا ہے، ارشاد فرمائی۔ بس یہ جملہ میرے دل میں تھا جو آپ نے بیان فرما دیا کہ قرآن حکیم کا ایک مقام دوسرے مقام کی تفسیر کرتا ہے، جیسے علماء فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ اپنے دوسرے حصے کی وضاحت فرماتا ہے۔ ہاں پھر مزید آگے جائیں گے تو حدیث رسول بھی قرآن کی وضاحت فرمائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو اگر ہم 3 ڈائمینشنز یا لیولز پر سمجھ لیں تو پھر یہ کنفیوژن باقی رہتا نہیں ہے۔ ویسے ہم اپنے ناظرین کے سامنے یاد دہانی کے طور پہ یہ رکھیں گے کہ کسی ایک آیت کی بنیاد پر کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی جاتی جب تک کہ اس سے متعلقہ اور آیات، پھر احادیث، پھر اقوال صحابہ بھی، پھر امت کے اسلاف کی آراء بھی سامنے رکھ کر کوئی حتمی رائے قائم کی جائے۔ اب دیکھیے وہ 3 گوشے کیا ہیں، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ دین کی اس قبولیت کے حوالے سے آپ نے بھی ارشاد فرمایا دین کے قبول کرنے کے اعتبار سے کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ وہی بات ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے نبی آپ ان کو تذکیر فرمائیے، آپ نصیحت فرمانے والے ہیں، آپ ان پر زور آور نہیں ہیں یا جبر کرنے والے نہیں ہیں کہ بالفعل منوا کر ہی چھوڑیں۔ وہ تو اللہ نے خود فرمایا سورہ دہر کے شروع میں اما شاکرا بلکہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے انسان شکر گزار بنے چاہے ناشکرہ بنے۔ تو زندگی امتحان کے لیے عطا کی گئی، تو پہلا پہلو تو یہ ہے اس گفتگو کے تناظر میں کہ اسلام کی قبولیت یا ان عقائد کی قبولیت کے اعتبار سے جبر نہیں ہے۔ میں جبرن کسی کو مسلمان نہیں کر سکتا، جبرن ان عقائد کو قبول نہیں کروا سکتا۔ اگلا گفتگو کا پہلو یہ ہے 3 میں سے کہ کیا ایک شخص جو قبول کر چکا ہے کیا عمل درآمد کے اعتبار سے جبر کیا جائے گا؟ بالکل کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر اب آئیے حدیث رسول کی طرف، بچہ ہے 7 سال کا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے نماز کی تلقین کرو، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کرو، گو کہ لاگو ہوگی جب وہ بالغ ہو، مگر یہ تربیت کا حصہ ہے، یہ تربیت کا پہلو ہے کہ 10 سال میں آ جائے تو سختی کا معاملہ کرو تاکہ اس کو بھی حساسیت اس موضوع کی اور معاملے کی معلوم ہو، اور جب وہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو۔ اب یہ وہ بچہ ہے جو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس نے ماں کی گود میں کلمہ سنا ہے، کلمہ تو وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھا ہوا ہے، مگر اب اعمال کے اعتبار سے اس پر سختی کی جا سکتی ہے، بلکہ کی جائے گی۔ چند جو آیات آپ نے ذکر فرمائی ہیں ان کا تعلق بھی اسی قسم کے معاملات سے ہے۔ ایک پہلو اور ہے، وہ ہے تیسرا ڈائمنشن، جس پر آج جو ہمارا سیکولر طبقہ ہے نا اس کو پریشانی ہوتی ہے، وہ ہے اجتماعی سطح پر۔ ایک فرد کو تو اللہ پوری اجازت دیتا ہے، چاہے وہ شکر گزار بنے چاہے وہ ناشکرہ بنے، اللہ ان عقائد کے قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں کروانا چاہتا، لیکن اللہ اجتماعی سطح پر طاغوت، یہ لفظ آگے آ رہا ہے، یا باطل کا جبر برقرار رکھنا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اگر باطل کا جبر ہوگا، طاغوت کا جبر ہوگا تو ممکن ہے اس کے تحت زندگی بسر کرنے والا وہ اس کے جبر کی وجہ سے آزاد مرضی سے اسلام قبول نہ کر سکے۔ تو یہ جبر ہٹانے کے لیے، اجتماعی سطح کی بات کر رہا ہوں، اس طاغوت کا، اس باطل کا جبر ہٹانے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑ جائے تو کی جائے گی، تاکہ ایک طرف تو مظلوم کو ظالم سے نجات ملے اور دوسری طرف اس جبر کے ہٹ جانے کے نتیجے میں جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے وہ قبول کر لے۔ فتح مکہ ہوتی ہے اور قرآن کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اب وہ جبر ہٹائے نا مشرکین کے سرداروں کا، اس قوت کا، طاغوت کا، تو اب لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ 3 باتیں میں نے عرض کی۔ نمبر 1، ان عقائد کے قبول کروانے پر کوئی جبر نہیں۔ نمبر 2، جو قبول کر چکا ہے، مان چکا ہے، اس سے عمل درآمد میں سختی کرائی جائے گی۔ اس کی بھی مثال لے لیں۔ اور وہ ریاست کرائے گی؟ نہ وہ ایک باپ بھی کرائے گا، اجتماعی سطح پر۔ ہاں، اجتماعی سطح پر ریاست کرائے گی۔ میں چور کی سزا نافذ نہیں کر سکتا، میں قاتل کی سزا نافذ نہیں کر سکتا، لیکن دین کے احکامات تو گھر کے لیے بھی ہیں، اداروں کے لیے بھی ہیں، اجتماعیتوں کے لیے بھی ہیں۔ اچھا، اس کی سادہ سی مثال بھی، جس بچے کو میں نے اسکول میں ایڈمیشن نہیں دلایا وہ آزاد ہے، وہ صبح 10 بجے اٹھتا ہے اور 2 بجے تک کھیلتا رہتا ہے، اس کے بعد آ کے پھر سو جاتا ہے۔ لیکن جس بچے کو میں نے ایڈمیشن دلایا ہے، اگر 7:35 میں اس کو اسکول لے کے جاتا ہوں تو اس کی پرنسپل
اس کے ماں باپ کی کلاس لیتی ہیں ٹھیک اور یہ جبر کرایا جاتا ہے تو اگلے دن میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں کہ ذرا جلدی اٹھنا اور اس کو بھی جلدی بھیجنا 7:25 پر وہ اسکول میں ہوتا ہے. یہ جبر کہاں سے آیا؟ یہ جبر اس بچے کے لیے آیا جس بچے کو خوشی خوشی میں نے ایڈمیشن دلایا اور جس نے خوشی خوشی ایڈمیشن نہ لیا نہ جس کو دلایا گیا اس پر کوئی جبر بھی نہیں. اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے اجتماعی سطح پر باطل و طاغوت کا جبر ہٹایا جائے گا تاکہ مظلوم کی داد رسی ہو اور جو آزاد مرضی سے اسلام قبول کرنا چاہے قبول کر سکے. وہ جو سورہ انفال کی آیت نمبر 39 آپ نے سنائی وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ، جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور نظام زندگی وہ اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. یہ تین پہلو ہیں، اگر ان کو ہم سامنے رکھیں تو کنفیوژن دور ہو جاتا ہے. جو کبھی کراچی میں یہاں کی سیاسی جماعتوں نے بینرز لگا کر بھی پھیلایا یہی آیت کوٹ کی لا اکراہ فی الدین اور دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن، مگر وہ مس کوٹ یا ہاف کوٹ کر کے کنفیوز کیا جاتا ہے. بہت صحیح، بہت اچھی بات، اور تینوں باتیں آپ نے کلیئر کر دی، تینوں کانسیپٹس بتا دیے کہ کس کس سطح پر اس آیت کو کس کس انداز سے لینا چاہیے. اور جی آپ فرمائیے، آپ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں؟ جی ارشاد. جو شجاع صاحب نے اس کی تشریح فرمائی ہے بہت ہی پیاری. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اس کے ایک اور اہم پہلو کے اوپر اور چاہیں گے کہ شجاع صاحب بھی اس کے اوپر بات کریں. ٹھیک. دیکھیے لا اکراہ فی الدین کے ایک معنی یہ ہیں کہ جو شخص بھی ایمان لائے گا ٹھیک ہے وہ اپنی مرضی سے لائے گا، جو ہم دونوں نے عرض کی. ٹھیک. اچھا ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ٹھیک. ہم زبردستی کسی سے زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہلوا سکتے ہیں، ٹھیک. وہ ایمان نہیں ہوگا ٹھیک. جب تک کہ تصدیق بالقلب نہ ہو. تصدیق بالقلب جو ہے وہ اقرار سے کبھی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک. تصدیق بالقلب جو ہے وہ اسی وقت ہوگی کہ جب کہ نفس مطمئن ہو، قلب مطمئن ہو حقانیت پہ، تبھی وہ ایمان شمار ہوگا. اب یہاں ہم ایک جو اہم پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ صدر اسلام میں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور پھر خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم کا عہد، تو وہاں یہ بات کی جاتی تھی اور وہ احادیث سامنے لائی جاتی تھیں کہ مومن اور مسلمان کون ہے، جو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، جو ہمارا ذبیحہ کھائے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے، وہ ہم میں سے ہے، وہ مسلمان ہیں. اب جو بحث جو شروع ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ یہ پیراڈائم نکال کے کہ مسلمان کون ہے، پیراڈائم یہ سامنے لایا گیا کہ کافر کون ہے. تو یہ بالکل ڈیویشن ہے 100%، 180 ڈگری کی ڈیویشن ہے قرآن کے پیراڈائم میں اور جو فکر جو اس کو ہم بعض اوقات خارجی فکر کہتے ہیں یا آج بعض مسلمانوں کی جو فکر ہے جس کی وجہ سے عصری مسائل جو ہیں مقامی سطح پہ بین الاقوامی سطح پہ بڑھ رہے ہیں. اگر لا اکراہ فی الدین کو سمجھیں ٹھیک ہے اور قد تبین الرشد من الغی، اس کے اوپر زور دیں کہ غی اور رشد کو واضح کریں کہ غی کیا ہے رشد کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے واضح کر دیا تو اللہ نے کس طرح واضح کیا ہے. اور کفر کو چھوڑنا ہے اور اللہ پر مکمل ایمان لانا ہے. اور طاغوت، یہاں پر طاغوت کے جو لفظ آیا اس پر میں آپ سے بات کرواؤں گا، لیکن یہ لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے آپ نے ایک بہت اہم نقطہ یہ اٹھایا کہ صدر اول میں قرن اولا میں کیا رویہ ہوتا تھا اور آج کا رویہ کیا ہے. پہلے امت میں اضافہ کیا جاتا تھا، اضافہ کیا جاتا تھا، آپ بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان، آپ بھی مسلمان اور ہم سب مسلمان. یہ پیراڈائم جو ہے نا آج یہ امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے. آپ کی یاد ہے ڈاکٹر صاحب کی بات میں ایک بات اور میں ایڈ کر دوں، جیسے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کی بات آئی، بہت خوبصورت بات آئی. وہ تصدیق بالقلب اقرار سے تو ہو ہی نہیں سکتی. تاہم جس فکر کی طرف ابھی اشارہ کیا اور جو آپ بھی ایڈ کر رہے تھے کہ وہاں مسلمان بنانے اور امت میں اضافے پر توجہ تھی، آج گھٹانے اور خارج کرنے پر جو زور ہو رہا ہے، اس میں بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے. کچھ لوگوں نے دلوں کے اندر جھانک کر ٹٹولنے کی کوششیں کر کے لوگوں کو نہ جانے کیا کچھ کہنا شروع کر دیا. وہ بھائی علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے، اللہ کو اللہ کے کام کرنے دیں. ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے ظواہر کے اوپر فیصلہ کر سکتے ہیں اور اسی کے ہم مکلف یعنی ذمہ دار بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ جو اکراہ کی بات، وہ مسلمانوں میں اکراہ کی بات آپ دونوں حضرات نے ارشاد فرما دی.
یہ تو بات وہاں جو سیاق اس کا بن رہا ہے وہ تو غیر مسلموں کے حوالے سے ہے، لیکن کیونکہ بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، پھر آپ نے بھی اس بات کو آگے بڑھایا، ہم نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں کہ میرے علاوہ سب کافر، میں صرف مسلمان ہوں، یہ کس نے حق دیا ہے اعتراض کرنے کا؟ اب دیکھیے یہاں پر وہ ہم حدیث سے سمجھ چکے ہیں، جی بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کافر کہا جی اور وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس پر اس طرح کی فکر کی سوچ میں 99% نہیں ہوتا، ٹھیک تو وہ کہنے والا اس پر لوٹ آئے گا معاملہ، ٹھیک وہ کہنے والا تو کافر ہی ہو جائے گا۔ تو اس طرح کی جتنی فکریں اٹھ رہی ہیں، الحمدللہ باقی امت تو مسلم رہتی ہے، یہاں سوچنا چاہیے کہ کیا یہ اسلام میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ جی سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ بہت اہم نقطہ، اس پر توجہ ہم سب کو دینی چاہیے۔ سورہ فتح کی وہ آیت یاد آتی ہے شیخ صاحب کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو رحماء بینہم کی فضا پیدا ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ بھی ہے کہ اشداء علی الکفار پہلے ہے، جی یہ ہوگا تو رحماء بینہم ہوگا، اور جو واقعتاً دین کے دشمن ہیں، امت کے دشمن، اگر ان کی دشمنی دل میں نہیں ہوگی تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر ہی ہم نکال رہے ہوں گے سارا غصہ۔ تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ اگر اشداء الکفار نہیں ہوگا تو رحماء بینہم نہیں ہوتا؟ بنیادی طور پہ بہت اہم نفسیاتی نقطے کی طرف اشارہ کیا مولانا شجاع صاحب نے کہ ایک جو انسانی طبیعت میں ایک تحور، ایک شجاعت، ایک غصہ ہے، ٹھیک ہے، اسلام کا پیراڈائم یہ ہے کہ وہ رحماء بینہم کے اوپر جب آپس کی بات ہو تو، اور غصہ جو نکالا جائے گا یا وہ ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے غضبناک ہوتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ خوش، الحب للہ والبغض للہ، ٹھیک ہے۔ اب جب ہمارا غصہ دوسرے پہ نہیں نکل رہا، جب ہم جو یہ آیت ہم سے تقاضا کر رہی ہے لا اکراہ فی الدین والی کہ دین کے اندر آگے تو اب تو جبری جبر آپ کو ماننا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، اور اگر وہ باہر ہیں تو اب آپ طاغوت کے خلاف آپ کو جمنا ہے، ٹھیک ہے، جب وہ نہیں آپ کرتے تو پھر جو طاغوت کے خلاف آپ کو جمنا ہے، اور اگر آپ وہ نہیں کریں گے، جمنا ہے، اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر نکلے گا، کیونکہ یہ پہلو نظر انداز ہو گیا امت سے، لہٰذا وہ پہلو جو ہے اب غالب آ گیا، وہ جو شدت ہے جو اشداء الکفار وہ اب مسلمانوں پر ضائع ہو رہی ہے۔ یہ نفسیاتی مسئلہ۔ طاغوت کا آپ نے ذکر کیا، طاغوت پہ بھی میں آپ سے بات کرواؤں گا، لیکن ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، میں چاہتا ہوں اس ذیل میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یہ قرآن کریم بتا رہا ہے۔ پھر قولوا للناس حسنا، یہ بھی قرآن کریم ہم پڑھ کر آگے آئے ہیں ابھی، یہ کہ لوگوں سے بڑی نرم دلی سے بات کرو جب انہیں بلانا ہو صحیح راستے پر۔ ارشاد دیکھیں آیہ مبارکہ جیسے شروع میں مولانا شجاع الدین صاحب فرما رہے تھے کہ ہر آیہ مبارکہ کا سیاق و سباق کر ہم ایک تنہا اس کو نکال کے نہیں دیکھ سکتے۔ دیکھیے جو ڈائلاگ ہے یا جو آج کل ایک فضا ہے بے انٹرفیت ڈائلاگ اور فلاں، وہ ہمیشہ علماء کے مفکرین کے ان کے درمیان ہوتی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ پہلے درجے میں ان لوگوں کے لیے، کیا یہ بیٹھیے ہم اور آپ بات کیے لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھئی جیسے اگر کوئی عیسائی یا یہودی ہم سے یہ کہے کہ آپ کے وہاں تو یہ کہ لا اکراہ فی الدین، اور پھر آپ کہتے ہیں کہ جہاد بھی ہے ہمارے وہاں، ہم کہیں گے بھئی آپ کے وہاں بھی تو مثلا ڈیٹرنومی کتاب الاستثناء باب 20 آیت نمبر 10 سے 18 پورے وہی تقریباً احکام ہے کہ جو اسلام میں ہے کہ تمہارا جو غیر ہے اس کے اوپر تم پھر اس طرح سے حملہ کرو، یہ کرو، اس کو ویسا بنا لو، یوں کر لو، تمام وہ احکام جو ان 9 آیات میں اسی طرح سے احکام دیے گئے۔ تو جب ہم علماء سے بات کریں گے تو حکمت موعظت کے ساتھ، اس کے ساتھ کہ بھئی آؤ اسلام کی طرف، ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی سفارہ ہو جائے گا یا جب ہم تبلیغ کے لیے کسی دوسری امت کی طرف رخ کریں گے تو اگر وہ ہمارے خلاف آتی ہے تو ہم بھی اس کے خلاف آئیں گے، اور جب اس کہیں کہ بھئی آپ بیٹھ کے ڈائلاگ کر لیں تو ڈائلاگ جو ہے وہ عام فوجیوں سے، عام لڑنے والوں سے یا عوام سے نہیں ہوا کرتا، وہ ڈائلاگ کے متعلق آیت ہے۔ اور یہ آیہ مبارکہ جو یا جہاد کی جو آیات ہیں وہ اس وقت ہیں کہ جب دوسرا بھی شمشیر بکف ہو تو پھر آپ بھی شمشیر بکف ہوں گے۔ سبحان اللہ، لیکن مکالمہ ہونا چاہیے، جو ڈائلاگ کی آپ نے بات کی،
تعالوا الی کلمۃ کلمۃ سواء سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ. وہاں بھی اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے. ہم اب اگلے حصے کی طرف بلکہ آتے آپ ہیں. اجازت دیں اگر آپ اجازت دیں جی، سورہ ارشاد. توبہ جی جس کے ابتدائی الفاظ شدید ترین ہیں، جی یعنی کہ جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی جہاں ملے ان کو مارو، ان جی، کی جی. گردنیں اڑا دو، حد یہ ہے کہ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 5 میں یہاں تک لکھا ہوا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. میدان جنگ سجا ہوا ہے اور 9 ہجری ہے، 21-22 برس گزر چکے ہیں اور ان کی گردنیں تک اڑانے کا حکم تقریباً بلکہ آ چکا ہے، اور کہا جا رہا ہے اگر میدان جنگ میں بھی ان مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دے دو. حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. ذالک ثم ابلغ مأمنہ، پھر اس کے جائے امن تک اس کو پہنچا دو، وہیں کھڑے کھڑے قبول نہ کروانا گن پوائنٹ پہ، اس کو موقع دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون. اتنی خوبصورت بات. قرآن کرے یہ لوگ جن کو پتہ نہیں، حالانکہ 21 سال سے قرآن نازل ہو رہا ہے، لیکن قرآن اب بھی مارجن دے رہے کہ نہیں سمجھ آئی تو سمجھنے کا موقع دو. اس میدان جنگ کی کیفیت میں بھی کتنی خوبصورت بات ہے، لا اکراہ فی الدین. ٹھیک ہے، موقع دو. یعنی اتمام حجت وہاں بھی ہو رہی ہے، اور یہاں پر قد تبین الرشد من الغی، یہاں پر دو ہدایت کو الگ کر دیا گیا، چھانٹ کر الگ کر دیا گیا. میں چاہتا ہوں ذرا اس پر بات شروع بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں، وہ قد تبین اور رشد پر کچھ بات فرمانا چاہ رہے تھے اور غالباً بات اس طرف آ گئی. جی یقیناً وہ ہم دونوں ہمارے لیے بہت اہم ہیں. یہاں پر ایک تو یہاں پر ایک تو بیان کھول دی گئی، واضح کر دی گئی ہے، ہدایت ممتاز کر دی گئی ہے، اور رشد اور غی ان دونوں کے مابین کیا ہے، کیا فرق ہے اور کیا تضاد ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں قد استعمال ہوا ہے کہ جو گویا کہ تاکید کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. قد کا مطلب یہ کہ بس یہ ہو گیا، ٹھیک، یہ چیز اب کوسچنیبل نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، طبیان میں اور بیان میں ایک فرق ہے. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز یا آپ کوئی چیز اس کو واضح کریں. طبیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پردہ ہٹا اور کھل کے آپ کے لیے واضح ہو گئی. اب جب آپ کے لیے واضح ہو گئی تو اب آپ نے دوسرے کے لیے واضح کر دی. قد تبینہ کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو ہم نے آیات بھیجی ہیں اور آیت الکرسی آ گئی وہ آ گئی، تو اس نے اس طرح سے پھاڑ دیا ہے، واشگاف کر دیا ہے. کس کو؟ رشد کو. یہاں پہ ہدایت کے لفظ نہیں ہے، اس لیے کہ ہدایت تو اب معنی یہ ہے کہ راستہ دکھا دینا، وہاں تک پہنچا دینا، یہ کر دینا. رشد کا جو لفظ ہے وہ ہدایت سے زیادہ عام ہے. اس میں بلوغت ذہنی بھی ہے، اس میں انسان کا کمال بھی ہے، اور رشد کے معنی گویا ہدایت کے بھی ہیں. اور رشد کے جو بنیادی طور کے اوپر معنی ہیں وہ یہ کہ چیز کو اس حد تک سمجھ لینا، سن رشد کو پہنچنا، عقل انسانی کا، ضمیر انسانی کا اس حد تک بالغ ہو جانا کہ وہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے. قد تبین الرشد، یہ یہاں انسان کی صلاحیتوں کے لیے بھی آیا اور اس لیے بھی آیا کہ وہ ہدایت اتنی واضح ہے کہ عقل انسانی اس کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتی. من الغی، غی کا جو لفظ ہے یہ بڑا رشد کے مقابلے میں کیونکہ آیا ہے تو اب ہم اس کی مخالف جو بھی کیفیت ہوگی اس کو ہم غی کہیں گے. لیکن غی کے اصل معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی کیفیت میں آ جانا کہ جہاں چیزوں کا پتہ نہ چل رہا ہو، ایسا کنفیوژن، ابہام، ایسا کنفیوژن، ایسا ابہام کہ جہاں سب کچھ دیکھتے ہوئے دل اور ضمیر کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ حق ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے مصلحت کہہ رہی ہے کہ نہیں اس کو نہیں مانو. اور ہم نے واضح کر دیا، اور ہم نے قد تبینہ، یہ تو واضح روشن ہو گیا، روشن ہو گئی ہے کہ ہدایت بھی، یعنی رشد، یا رشد ہدایت سے اگلا مقام، عرفہ مقام، جیسا آپ نے فرمایا بہت اہم نقطہ. وہ ایمان اور عمل دونوں کو شامل ہے، ایمان اور عمل دونوں کو شامل کرتا ہے. سبحان اور اللہ. غی جو ہے وہ فکری غلطی کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. فکری غلطی یا گمراہی یا گھٹا ٹوپ، اندھیرا، ابہام چل رہا ہے، کنفیوژن چل رہا ہے، تو وہ تو غی ہو گئی بات. اور رشد ہم نے بتا دیے، چھانٹ کے الگ کر دی ہدایت کو. اس کے باوجود فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، وہ جو کیا کرتے ہیں، جو کفر کے طاغوت کے ساتھ، یہاں پر طاغوت کا لفظ آیا ہے یہاں پر، اور طاغوت کو پہلے رکھا ہے وہ یومن باللہ سے،
ایک تو یہ بات فرمائیے کہ طاغوت کا لفظ پہلے کیوں آیا، اور یہ شیخ صاحب طاغوت کہتے کیسے ہیں؟ کیا سرکشی ہوتی ہے، اور کیا اس کے بھی لیولز ہیں کیا طاغوت کے؟ دیکھیے اس میں جو پچھلی حصے پہ گفتگو ہوئی، میں سمجھتا ہوں وہ قرآن حکیم جو اپنے ایک لفظ استعمال کرتا ہے نا فرقان، جی وہ پورا جملہ اس کی شان لیے ہوئے ہے. ٹھیک. اور فرقان، اور قرآن میں پوری ایک سورت بھی الفرقان کے نام سے، کہ بالکل فرق کر دینے والی کتاب حق اور باطل میں. تو یہ پچھلا پورا جملہ خود قرآن کے اپنے ایک لفظ کی تفسیر کے طور پر بھی ہمارے سامنے آیا. اب یہ جو بات آ رہی کہ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، سبحان اللہ. یہ کنسٹرکشن بھی جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اسی کی طرح ہے سبحان کہ اللہ. لا الہ پہلے ہے جی اور پھر الا اللہ کی شان آ رہی ہے. نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے. یہاں بھی نفی پہلے ہے اور اس بات اس کے بعد آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو سمجھنے کے لیے لا کا سمجھنا بہت ضروری ہے. بالکل. پہلے ذہن کو بتوں سے پاک کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد معرفت الہی ہوتی ہے، اور دل کو تعصبات سے پاک کرنا ہوتا ہے، تب نور ہدایت میسر آ سکے گا انشاءاللہ. اچھا، اب فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کیا ہے؟ کم از کم 8 مرتبہ یہ لفظ قرآن حکیم میں استعمال ہوا. ویسے معروف معنی جب اردو میں کہتے ہیں طغیانی کہتے ہیں، سرکشی کہتے ہیں، اس معنی میں بھی ہے، لیکن یہ بڑے وسیع تر معنی کا حامل لفظ ہے. اس کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہو سکتا ہے، کسی صاحب اختیار پر بھی ہو سکتا ہے، آج کی اصطلاح میں کسی حتیٰ کے ادارے پر بھی ہو سکتا ہے، حکمراں پر بھی ہو سکتا ہے، کسی مجاز اتھارٹی پر بھی ہو سکتا ہے، کسی قوم پر بھی ہو سکتا ہے، کسی تہذیب پہ بھی ہو سکتا ہے، کسی نظام پہ بھی ہو سکتا ہے، نظام پر بھی ہو سکتا ہے. اسی کہ آج جنگ تو نظام کی، بحث نظام کی، جی ہاں. اور اللہ کہتا ہے نظام میرا چلے گا. ان الحکم الا للہ، سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ایک وہی باقی بتانے آزری. یہ لفظ قرآن میں شیطان کے لیے بھی آیا، یہ لفظ بتوں کے لیے بھی استعمال ہوا جو لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے رہے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہمیں بات یہ میسر آتی ہے سورہ ابراہیم میں. یہ لفظ مشرکین کے سرداروں کے لیے بھی استعمال ہوا. آپ شیطان کو دیکھیں، وہ تو انسانیت کا دشمن بنا بیٹھا ہے اور بندے کو اللہ کی نافرمانی اور حتیٰ کہ سرکشی اور بغاوت تک لے جانا چاہتا ہے. مشرکین کے سردار کون تھے؟ جو توحید کے راستے سے روک کر بت پرستی والا معاملہ، نظام باطل والا معاملہ، فرسودہ رسومات و بدعات والا معاملہ، اسی پر اڑے ہوئے تھے اور اپنے لوگوں کو اسی پر مجبور کیا کرتے تھے. آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ لفظ کسی نظام پر بھی اپلائی ہو سکتا ہے. حاصل کلام، کوئی فرد جو اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی چلانے پر آ جائے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوگا. کوئی ادارہ جہاں اللہ کے حکم کے مقابلے میں منچاہی باتوں پر عمل درآمد ہو وہ بھی اس کی زد میں آئے گا. خواہ اسے نتائج جو مطلوبہ ہیں وہ حاصل بھی ہو جائیں تب بھی اس کے اپنے مطلوبہ نتائج، وہ اپنے مطلوبہ نتائج، کیونکہ آج کل تو ظاہرہ جو نتائج ہوتے ہیں ان کی بنیاد پر فیصلے کر دیے جاتے ہیں. اس کی اعلیٰ تر بات لے لیں، اگر مطلوبہ نتیجہ یہ کہ ہمیں دنیا میں کچھ میسر آ جائے تو کیا فرعون کو بادشاہت کم میسر آئی تھی؟ مگر اس نے بھی دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اور ایک بات اور ایڈ کر دوں مختصر، کوئی نظام اگر اللہ کے عطا کردہ حکم کے مقابلے میں اپنے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرنا چاہتا ہے تو اس طغیانی یا طاغوت کا اپلائی ہونے کا معاملہ اس نظام پر بھی آ جائے گا. تو یہ فرد ہو، ادارہ ہو یا نظام ہو جو رب کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم اور اپنے قانون کی بات کرے وہ اس کی زد میں آئے گا. اس سب کی نفی ضروری ہے. رب کا بنایا ہوا نظام، وہ قوانین، اسی کو ہم اس آیت کے ذیل میں رشد کہیں گے. صحیح، ٹھیک ہے. جیسے وسیع تر مفہوم ڈاکٹر صاحب، وسیع تر مفہوم ڈاکٹر صاحب نے بیان فرمایا. جی ڈاکٹر صاحب کچھ اضافہ. جی ارشاد. بہترین تشریف فرمائی ہے. اب ہم آپ سے ایک بات اس میں کچھ تھوڑا اور عرض کریں. یہاں فمن یکفر آیا نا، اس کو فا کو کہتے ہیں، فائے تعقیب ہے. اس کا معنی یہ ہوتے ہیں کہ اب جو پیچھے بیان ہوا اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے، اس کا نتیجہ اب یہ نکلنا چاہیے. فمن یکفر، اب یہ حرف شرط ہے، فمن یکفر بالطاغوت، اور یہاں کفر کا لفظ آیا ہے طاغوت کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، طاغوت کے مقابلے میں کفر کا لفظ یہ آیا ہے کہ اللہ کے مقابل جب تم کسی کو لاتے ہو تو وہ اللہ کے نظام کے مقابل میں تو وہ کفر ہے. ٹھیک ہے، تو اب طاغوت کے مقابلے میں جب اللہ کا نظام لاؤ گے تو وہ طاغوت کے لیے کفر ہوگا.
فمن یکفر بالطاغوت، اور یہاں پہ با جو ہے وہ بھی با اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کے نظام کے مقابلے میں طاغوت کے نظام کی نفی، یہاں کفر بمانے نفی کے، فمن یکفر بالطاغوت۔ اب طاغوت کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے عرض کی کہ رشد کے معنی میں ایمان اور عمل دونوں شامل ہیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اگلی آیت میں طاغوت کی وضاحت کر دی، اس طاغوت کی وضاحت اگلی آیت میں کیا ہے کہ یخرجون من النور الی الظلمات، وہ ہے طاغوت، وہ طاغوت ہے۔ کہ اب ہم یہ دیکھیں کہ اس وقت ہم جس چیز کو ترقی کہتے ہیں، تہذیب کی ترقی کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، ہم اندھیروں میں جا رہے ہیں یا نور کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم جب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہو کہ یہ چیز اللہ کی طرف سے اللہ کے احکام کے مطابق ہے یا اللہ کے احکام کے مطابق نہیں ہے، یہ طاغوت کی طرف سے ہے، تو ہمیں بنی نوع انسان کا مستقبل جو ہے اور اپنا مستقبل اس پہ نظر کرنی چاہیے۔ اگر وہ اللہ کے احکام کے مطابق ہوگا تو یقیناً روشنی اور نور کی طرف لے کے جائے گا، اس میں ریولوشن فار ایوولوشن ہوگا، سبحان اللہ۔ اور اگر وہ غیر اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہوگا جس میں طاغوت کے نظام کی نفی نہیں کی گئی ہوگی بلکہ اس کے ایمان کی بات کی گئی ہوگی، تو نتیجتاً آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ نور سے نکل کے، جیسے اس وقت ہم مسلم امہ کو کہتے ہیں کہ یہ نور سے نکل کے آہستہ آہستہ ظلمت کی طرف جو ہے وہ جا رہی ہے، کیونکہ وَمَن یکفر بالطاغوت کی منزل آئی نہیں تو وہ یؤمن باللہ کی منزل جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ میسر؟ یعنی پہلے جو طاغوت ہے جس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، جو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وہ نفس بھی، سب کی نفی، نفس بھی ہو سکتا ہے، یعنی وہ ایک قوم بھی ہو سکتی ہے، وہ ایک نظام بھی ہو سکتا ہے، جب تک اس پر خط تنسیخ نہ پھیرا جائے، اور فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، اس پر بھی ہم آئیں گے۔ یعنی اللہ سے قربت، اللہ کو پا لینا، اطاعت خداوندی کو لے کر چلنا، تو وہ منزل، وہ نتائج ہمیں جو حاصل ہوں گے اگر وہ مبنی بر وہی ہوں گے، اتباع وہی کرتے ہوئے ہوں گے، تو وہی ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ جو دنیاوی کامیابیاں ہیں، کیا اسے کامیابی قرار دے سکتے ہیں؟ ہم نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، عروۃ الوثقی پہ جب بات کریں گے تو اس پر ہم بات کریں گے، بلکہ ہم کیونکہ وقت ختم ہوتا جا رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں جلدی سے اب آگے آ جائیں۔ یہ تو طاغوت کی بات ہو گئی، وہ طاغوت کی آپ دونوں نے بڑی وضاحت سے تشریح کر دی، طاغوت کسے کہتے ہیں۔ سرکشی نہیں ہوگی اللہ کے سامنے، وہ جو آپ کہتے ہیں بار بار ٹوٹل سبمیشن، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، خود کو حوالے کر دینا ہے اللہ کے، یہ ہے ٹوٹل سبمیشن۔ میں جو کچھ کروں گا، بلکہ نیکیاں میری عادت بن جائیں اور میں وہاں نظر آؤں اللہ کو جہاں اللہ مجھے دیکھنا چاہتا ہے، اور میں وہاں سے غیر حاضر نظر آؤں جہاں اللہ مجھے دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ہے نا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ فمن یکفر بالطاغوت پر گفتگو ویؤمن باللہ، جی۔ اب اس ساری نفی کے بعد اس بات کس چیز کا؟ ایمان اللہ کی ذات پر، مگر کون سا ایمان؟ جیسے وہ رشد کی وضاحت ڈاکٹر صاحب نے بڑی پیاری کی، جس میں ایمان بھی داخل، عمل بھی داخل۔ تب ایمان کون سا ایمان؟ جو اقرار باللسان تک محدود نہ ہو، جو تصدیق بالقلب کی شان اختیار کر جائے، جو حدیث جبرائیل کے مطابق شہادت بھی ہو، جو پھر ایمان بھی ہو، اور پھر وہ احسان کے درجے تک بندے کو لے جائے۔ اب ایمان وہ کہ صرف اس میں عمل ہی نہ ہو بلکہ عمل میں حسن بھی نظر آنا شروع ہو جائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، صرف عبادت نہ ہو بلکہ حسن عبادت ہو۔ اب میرا گھر ہو، میرا کاروبار ہو، حتیٰ کہ ڈاکٹر صاحب اور انیس صاحب وہ حدیث میں جو بات آتی ہے کہ بکری بھی ذبح کرو تو حسن کے ساتھ ذبح کرو، اور کسی کو قتل بھی کرو تو حسن کے ساتھ قتل کرو، چاہے قاتل کو وہ اللہ کے نام پر، اللہ کے نام پر یقیناً، لیکن اس میں بھی خیال ہے کہ تڑپانا نہیں ہے، اس کو جلانا نہیں ہے۔ اگر وہ تلوار کے وار سے اس کی گردن اڑائی جا رہی تو ہاتھ مضبوط ہو، تلوار تیز ہو۔ بکری پر آ جائیں، بکری کو بھی اگر ذبح کرو تو وہاں بھی حسن کیا مطلوب ہے؟ اس کو کھلا پلا کر، کسی تڑپتے جانور کے سامنے اس کو ذبح نہ کرنا، ہاتھ مضبوط ہو، چھری تیز ہو، اور وہ ٹھنڈی ہو جائے اس کے بعد اس کی کھال اتارنا۔ جو دین اتنے معاملات میں، حالانکہ جانور ہے اور قاتل تو کسی رحم کا مستحق نہیں، ان معاملات میں جب حسن کی بات کرے گا تو ساری زندگی کے معاملات میں کتنا حسن درکار ہوگا۔ تو ایمان وہ متحرک شے، جیسے حدیث میں آیا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، وہ پارلیمنٹ میں بیٹھا ہو، وہ وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھا ہو، وہ معلم کی کرسی پہ بیٹھا ہو، وہ جج کی کرسی پر بیٹھا ہو،
وہ ایمان والا کب واقعتاً ہوگا؟ جب اس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے. سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ میں اب یہ تمسک، اس پہ بھی آپ بات کیسے کریں گے؟ اور عروہ پہ بات، وثقہ پہ بات، لنفسامہ لہا پہ بات کنکلوڈ کر فرما دیجیے. کہ یہ بہت بڑی آیہ مبارکہ کا یہ جز ہے وہ بہت بڑا ہے. جی اس میں ہم ایک بات بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو استمسکہ کا لفظ ہے نا، جی تو اس میں سین اور تیج ہے وہ تاکید کے لیے، یہ چاہنے کے لیے نہیں ہے کہ جو استمساک چاہے، جو کیونکہ اس کا لفظ عربی میں زیادہ تر چاہنے کے معنی میں آتا ہے. جو دین میں آ گیا، ایمان لے آیا، اب اس کے لیے چاہنے کی کوئی بات نہیں. اب تو تمسک کی بات ہے. اس تمسک میں شدت پیدا کرنے کے لیے یہ استمسکہ کا لفظ جو ہے نا وہ اس طرح سے اس جو آیا ہے وہ اس لیے آیا. عروۃ الوثقیٰ، عروہ بنیادی طور پہ یہ جو چائے کے پیل اس کا کنڈا ہوتا ہے نا، اس کو عروہ کہتے ہیں. اچھا. اور جو وہ ہوتی ہے رسی، اس میں اگر ایک آپ پھندا سا بھی بنا دیں اس کو عروہ کہتے ہیں. اور عروہ کے معنی یہ ہیں کہ جو دو کڑیاں ایک دوسرے کو جوڑتی ہیں، ایک کڑی بیچ کی، وہ بنیادی طور پہ عروہ ہے. اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو اس کے دونوں سرے جو ہیں وہ آہستہ سے ایک دوسرے سے الگ. یہ عروہ کے معنی، یہ عروۃ الوثقیٰ کے معنی. عروہ تو وہ بیچ کی کڑی ہو گئی، اس سے دو چیزیں مل رہی ہیں اس کے ذریعے سے. اگر وہ کمزور ہوگی تو آپ دونوں سروں کو کھینچیں گے تو آرام سے ٹوٹ جائیں گی. تو اب یہاں جو عروۃ الوثقیٰ کہا ہے تو وہ اس نے کہا کہ ایک تو اس کو تمسک اس کا شدید ہونا چاہیے، اور جس چیز سے تمسک کر رہے ہو وہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا مستحکم نہ رکھے کہ کوئی بھی چیز اس کو آسانی سے تمہیں اللہ سے جدا کر سکے. ٹھیک ہے. پھر آگے بات کر فرما دی گئی لنفسامہ لہا. لنفسامہ تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ایک تعلق جیسا آپ نے فرمایا کہ مضبوط ہو جائے گا. ٹوٹنا تو دور کی بات اس میں دراڑ تک نہیں پڑے گی. یہ رشتہ یہ تڑخے کا بھی نہیں. لیکن جو بات شیخ صاحب نے بات فرمائی ہے، میں اسی بات پر آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں کہ اپنے تعلق کو انتہائی حسین انداز میں اللہ تعالی سے تخلیق کرنا ہے. ہمیں اپنے عمل کو، ایمان ہم لے آئے، یومن باللہ کی بات ہو گئی، لیکن ایمان ہو گیا، تصدیق بالقلب، اور میرا ہر عمل اتنی خوبصورتی سے پیش ہو کہ اللہ اسے فوراً قبول کرے اور میں اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شمار ہونے لگوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کہ وجعلنی من الصالحین، مجھے صالحین میں سے قرار دے پروردگار. کتنی عاجزی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا عاجزی اور کیا انکسار. ڈاکٹر صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اور پھر آخری حصہ واللہ سمیع علیم. یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے دو صفاتی جو نام ہے وہ رکھ رہا ہے. کہتا میں دیکھتا بھی ہوں، سنتا بھی ہوں، جانتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے واقف ہے. خواتین و حضرات، انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو بات ڈاکٹر نے فرمائی کہ ظلمت سے نور کی طرف اور نور سے ظلمت کی طرف کون لے کے جاتا ہے، جو اگلی آیت پر انشاءاللہ ہم کل تفصیل سے بات کریں گے اور سیکھیں گے اپنے علماء سے. کل کا جو درست جواب ہے کوئز کے حوالے سے وہ میں رکھنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. کل کا سوال یہ تھا کہ صاحب الحوت کے معنی کیا ہیں. درست جواب مچھلی والے، یہ تھا کل کا ہمارا سوال. اور خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں آج کا سوال آپ کی خدمت میں رکھوں بلکہ دہراؤں، میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے کل کے ونر کے نام کا اعلان شیخ صاحب فرما دیں. محسن صاحب ایک پرچی نکال کر آپ ہم شیخ صاحب کو دے دیتے ہیں اور پھر شیخ صاحب اعلان فرما دیں گے کل کے ونر کا. جناب والا فرمائیے. عبد الحنان صاحب ہیں اسلام آباد سے. عبد الحنان صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں کوئی اس کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ ہم پیش کر رہے ہیں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. وہ کون سے میاں بیوی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں ایک بڑی وعید کے ساتھ آیا ہے؟ 3 آپشنز: ابو جہل اور اس کی بیوی، دوسرا آپشن ابو لہب اور اس کی بیوی، تیسرا آپشن عبداللہ بن ابی اور اس کی بیوی. ایک ٹپ میں نے دیا تھا کہ اس شوہر کے نام پر قرآن کریم کی ایک سورت بھی موجود ہے. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00922 343000980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ نہج البلاغہ کے ایک قول پر. جن صاحب نہج البلاغہ حضرت علی مرتضی
کرم اللہ وجہہ، آپ فرماتے ہیں کہ جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے، جس کا جیسا ظرف ویسی اس کی تخلیق ہوتی ہے۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔